السلام علیکم، فوزیہ ہارر سٹوری میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہارر سٹوری سنیں تو اس کے لیے میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہوگا، تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ آپ کا زیادہ ٹائم ضائع نہیں کروں گی، بڑھوں گی کہانی کی طرف۔ اور آج کی کہانی کا نام ہے نیک جنات۔ پتھر پھینکنے کا مقصد صرف اماں کو بتانا تھا کہ اس سے خطا ہو گئی ہے۔ سخت سردیوں کے دن تھے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں بستروں میں گھسے نیند کے مزے لے رہے تھے۔ میں بھی اپنے کمرے میں نرم گرم بستر میں سویا ہوا خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ میں نیند کی حسین وادیوں میں کھویا حسین نظاروں کی سیر کر رہا تھا۔ یہ سیر صبح تک جاری رہتی اگر اس دھماکے سے میری آنکھ نہ کھل جاتی۔ وہ آواز بہت زوردار تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ دھماکے کی جیسے آواز مسلسل آ رہی تھی۔ مجھے خیال گزرا کہ شاید بارش ہو رہی ہے۔ میں حیران تھا کہ رات تک تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، موسم تو ابرآلود نہ تھا، پھر یہ اچانک موسم نے پلٹا کیسے کھا لیا۔ اب آنکھ کھل ہی گئی تھی تو اتنی جلدی نیند بھی متوقع نہ تھی۔ سوچا باہر کے موسم کا حال احوال ہی معلوم کر لوں۔ اس غرض سے میں اپنے بیڈ سے نیچے اترا اور سلیپر پاؤں میں ڈالے اور کھڑکی کھول کر باہر جھانکا، مگر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ آسمان پر بکھرے کہکشاں واضح تھی اور دور دور تک مطلع صاف تھا۔ بارش کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، تو پھر یہ آوازیں کیسی تھیں جو ابھی تک آ رہی تھیں؟ میں فوراً کھڑکی سے ہٹا اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ باہر صحن میں میری نظروں کے سامنے پتھر آ کر گرے تھے۔ میں نے پلٹ کر کمرے کی چھت کو دیکھا تو وہاں بھی مجھے پتھر نظر آئے۔ انہی پتھروں کی وجہ سے میری آنکھ کھلی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی باقی گھر والے بھی جاگ گئے اور صحن میں جمع ہو گئے۔ سب کے چہروں پر سوالیہ نشان تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ رات کے اس سپہر سردی کے سخت موسم میں کس کو ایسی بیہودہ شرارت سوچ رہی ہے؟ وجہ جاننے کے لیے میں نے بیرونی دروازہ کھولا اور باہر نکل کر گلی میں جائزہ لیا کہ پتھر پھینکنے والا نظر آئے، مگر گلی دور تک سنسان پڑی تھی۔ کہیں بھی کسی زیرو کا نام و نشان تک نہ تھا۔ آس پاس کے لوگ پڑھے لکھے سلجھے ہوئے لوگ تھے، ان کے بارے میں ایسا سوچا نہیں جا سکتا تھا، تو پھر یہ کس کی حرکت ہو سکتی تھی؟ میں وہیں کھڑا سوچے جا رہا تھا کہ میری والدہ نے مجھے آواز دے کر اندر آنے کو کہا۔ دروازہ بند کر کے اندر گیا۔ ابھی بھی کچھ پتھر آ کر گر رہے تھے۔ ہم لوگ ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ سب حیران تھے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ سب اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، مگر اصل وجہ کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میرا ذہن صحن کے کونے میں پڑے پتھروں کی جانب گیا، مگر وہ پتھر شاید اماں نے ہٹوا دیے تھے۔ فجر کی اذان سے پہلے پتھر گرنے کا سلسلہ رک گیا۔ پاکستان کوارٹر کے علاقے میں بنے اس پرانے طرز کے گھر کو خریدے ہوئے کئی ماہ بیت چکے تھے۔ اس گھر میں داخل ہوتے ہی سامنے 3 کمرے بنے ہوئے تھے، اس کے ساتھ ہی باتھ روم اور کچن تھا۔ باقی صحن تھا اور صحن کے بیچوں بیچ ایک نیم کا درخت تھا جو کافی پرانا اور بڑا سا تھا، جس کی شاخیں نہ صرف صحن بلکہ پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھیں۔ صحن کے کونے میں پتھروں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ میں نے گھر میں ایسا کوئی تعمیری کام نہیں کروایا تھا جس کی وجہ سے پتھر جمع ہوتے، مگر شاید پچھلے رہائش پذیر لوگوں نے چھوڑ دیے تھے اور وقت کی کمی کے باعث میں انہیں کبھی ہٹوا کر پھینکوا نہیں سکا تھا۔ ہماری فیملی میں ہم میاں بیوی، 2 بیٹے، 1 بیٹی اور میری والدہ تھی۔ میری والدہ صوم و صلات کی پابند اصول پسند خاتون تھیں اور یہی خوبیاں میری بیوی میں بھی تھیں، اس لیے ان دونوں میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا۔ دونوں کے بیچ ذہنی ہم آہنگی کچھ ایسی تھی کہ روایتی ساس بہو والے مسائل نہ تھے۔ میری والدہ بہت صفائی پسند تھی۔ ایک روز صحن کی صفائی کرتے ہوئے ان کی نظر پتھروں کے ڈھیر پر پڑی تو انہوں نے سوچا کہ کب سے یہ پتھر کا ڈھیر یوں ہی پڑا ہے، اگر یہ سب ہٹا دیے جائیں تو یہ جگہ استعمال کے قابل ہو جائے۔ اسی سوچ کے تحت انہوں نے پتھروں کو وہاں سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن انہوں نے اس سوچ پر عمل درآمد کے لیے گھر کے بچوں کو اپنے ساتھ لگا لیا اور کچھ دیر کی محنت کے بعد ان پتھروں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ پھر انہوں نے اس جگہ کی اچھی طرح صفائی کی۔ ان پتھروں کے ہٹنے کے بعد واقعی وہ جگہ بہت صاف ستھری نظر آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کسی نے اس بات پر توجہ نہ دی تھی۔ اماں کی صفائی کا یہ عمل سب کو بہت پسند آیا تھا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان پتھروں کو وہاں سے ہٹانے کے کیا نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ اسی رات ہی پتھر آنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ روزانہ رات انجان سمت سے آنے والے ان پتھروں کی وجہ سے ہم سب بے حد خوفزدہ تھے۔ حالانکہ اس پتھر سے اب تک کوئی بھی زخمی نہیں ہوا تھا، مگر آوازوں نے ہم سب کو بہت خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ میری والدہ جہاندیدہ خاتون تھی، وہ اس معاملے کی نزاکت کو سمجھ گئی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، بیٹا تم کسی سے پتہ کرو، آخر ہمارے گھر میں یہ اچانک روزانہ پتھر کیوں آنے لگے ہیں؟ آخر یہ سب کب تک چلتا رہے گا؟ امی آپ فکر نہ کریں، میں خود بھی ایسا کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں آج ہی اپنے دوست سے بات کرتا ہوں، وہ ایک صوفی صاحب کو جانتا ہے، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہے کہ وہ ان کی فیملی ممبر کی طرح ہے۔ میں اپنے دوست عابد کے ذریعے ان سے ملاقات کرتا ہوں، مجھے یقین ہے وہ ضرور کوئی نہ کوئی حل بتائیں گے۔
ٹھیک ہے بیٹا، تم جو بھی کرو وہ جلد از جلد کرو اور سب کو اس خوف سے نجات دلاؤ۔ وہ خود بھی اس ناگہانی آفت سے نجات کی دعا کر رہی تھی۔ اس سلسلے میں اپنے دوست عابد سے بات کی تو فوراً بولا، چلو میں آج ہی تمہیں ان سے ملواتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم دفتر سے فارغ ہو کر چلتے ہیں۔ دفتر سے فارغ ہوتے ہی میں عابد کے ساتھ صوفی صاحب کے گھر چلا گیا۔ صوفی صاحب خاصے پرنور چہرے کے مالک تھے۔ خلق خدا اور اللہ کی عبادت نے انہیں یہ احساس بخشا تھا۔ ہمارا مسئلہ سننے کے بعد وہ گویا ہوئے، عابد بیٹے، آپ ہر بار اپنے مسئلے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، آج کس کو ساتھ لائے ہو؟ ان کے ہونٹوں پر شفیق سی مسکراہٹ تھی۔ وہ چہرے سے جتنے باروب نظر آ رہے تھے، لہجے سے اتنے ہی نرم گو تھے۔ صوفی صاحب، یہ میرے دوست شکیل ہیں۔ گزشتہ راتوں سے ان کی فیملی کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے شکیل صاحب بے حد پریشان ہیں۔ انہوں نے جب اپنے ساتھ آنے والے واقعات کا ذکر کیا تو میں انہیں لے کر آپ کے پاس آ گیا۔ آپ اپنے علم کی مدد سے ان واقعات کے وقوع پذیر ہونے کی وجہ معلوم کریں۔ عابد بولا، میں کہاں، میری اوقات کہاں، جو بھی کرنا ہے وہ اللہ کی ذات کرتی ہے، اسی کے کرم سے میں اس قابل ہوا ہوں۔ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ عابد نے مجھ سے کہا کہ جو کچھ بھی اب تک تمہارے گھر میں ہوتا رہا ہے سب کچھ صوفی صاحب کو تفصیل سے بتاؤ۔ میں نے صوفی صاحب کو وہ تمام واقعات بتائے جن کی وجہ سے میں ان کے پاس آیا تھا۔ صوفی صاحب نے کہا، میں فی الحال آپ کو یہ پانی دم کر کے دیتا ہوں، کل شام عصر کے وقت میں آپ کے گھر آؤں گا۔ میں نے صوفی صاحب کا شکریہ ادا کیا اور عابد کے ہمراہ گھر واپس آ گیا۔ گھر آ کر میں نے دم کیا ہوا پانی گھر کی دیواروں پر چھڑکا اور گھر والوں کو صوفی صاحب کے آنے کا بتایا۔ رات کو بھی پتھر آئے مگر ان پتھروں کی نوعیت شدید پتھراؤ جیسی نہ تھی۔ دوسرے دن عصر کے وقت صوفی صاحب عابد کے ہمراہ ہمارے گھر آئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی انہوں نے زوردار آواز سے سلام کیا، پھر پورے گھر کا جائزہ لینے لگے۔ میں نے اپنی بیوی، اماں اور بچوں کو ایک علیحدہ کمرے میں بھیج دیا۔ صوفی صاحب گھر کا جائزہ لیتے ان پتھروں والی جگہ پر آ کر رک کر مجھ سے پوچھا، یہاں پہلے کیا رکھا تھا؟ یہاں پر پتھروں کا ڈھیر تھا جسے امی نے بچوں کی مدد سے ہٹا دیا تاکہ یہ جگہ استعمال میں لائی جا سکے۔ میں نے صوفی صاحب کو بتایا۔ انہوں نے غور سے اس جگہ کا معائنہ کیا، پھر ہنکارا بھرتے ہوئے کہا، مجھے چائے نماز چاہیے۔ میں نے فوراً کمرے سے چائے نماز لا کر دی، جسے انہوں نے اسی جگہ بچھائی اور کچھ دیر تک کچھ پڑھتے رہے۔ پھر جب فارغ ہو کر کھڑے ہوئے تو مجھ سے مخاطب ہوئے، آپ کی والدہ نے جن پتھروں کو فالتو سمجھ کر وہاں سے ہٹایا تھا، اصل میں وہاں جنات کا بسیرا تھا۔ آپ کی والدہ کو ان پتھروں کو ہٹانے سے پہلے اتنا کہنا چاہیے تھا کہ اگر کسی جگہ کا بسیرا ہے تو وہ ہمیں بتائے، ہم اس جگہ کو پاک صاف کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کسی کو اعتراض ہو تو وہ ہمیں خواب میں آ کر بتا دے۔ آپ کی والدہ سے نادانستگی میں یہ خطا ہو گئی ہے مگر وہ غیر مرئی مخلوق ان کی اس حرکت پر ناراض ہے۔ وہ آپ لوگوں کی توجہ اس جانب مبذول کرانے کے لیے پتھر پھینکنے کی حرکت کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ پتھروں کے آنے کی وجہ جان سکیں۔ اب کیا ہوگا؟ ہماری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں۔ میں ان کی بات سن کر پریشان ہوا۔ آپ کو کچھ زیادہ نہیں کرنا پڑے گا، صرف اتنا کریں کہ اس جگہ کو پاک صاف رکھیں اور اپنی والدہ سے کہیں کہ اسی جگہ آ کر ان سے معافی مانگیں اور کہیں کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ انجانے میں کیا۔ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ یہاں کوئی آباد ہے تو وہ ایسی غلطی ہرگز نہ کرتی۔ اب جبکہ انہیں پتا چل گیا ہے تو وہ انہیں شکایت کا کوئی موقع نہیں دیں گی اور اس جگہ کو صاف ستھرا رکھیں گی۔ بدلے میں انہیں یہ بھی وعدہ کرنا ہوگا کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ بالکل، ہم ایسا ہی کریں گے، میں نے کہا۔ آپ کی طرح وہ بھی اچھے جنات ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، ورنہ جس طرح بڑے پتھر آپ کے گھر میں آ کر گرتے ہیں اس سے لازمی کوئی زخمی ہو سکتا تھا۔ واقعی ان کی بات حقیقت پر مبنی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ صوفی صاحب نے اجازت چاہی تو ہم نے ان سے کہا کہ اگر وہ ایک کپ چائے ہمارے ساتھ پئیں تو ہماری عزت بڑھ جائے گی۔ بیٹا، کسی کے کام آنے کا صلہ اللہ دیتا ہے اور مجھے خوشی ہوتی ہے اگر میں کسی کے کام آ جاؤں۔ آپ نے پوچھ لیا، یہ آپ کی مہربانی ہے۔ میں رک جاتا مگر اب مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے، وہ کہہ کر چلے گئے اور میں سوچنے لگا کہ واقعی آج تک دنیا میں ان جیسے نیک اور پرہیزگار لوگ موجود ہیں، جبھی یہ دنیا قائم ہے۔